حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ خود دور خلافت کے اندر آپ کا رہن سہن، آپ کا لباس، آپ کا چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا اتنا سادہ تھا کہ بڑے بڑے بادشاہ آپ کو دیکھ کر حیران ہو جاتے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور پاک کے اندر بہت سارے ایسے کام ہوئے کہ جو ایک مثال بن گئے، بالخصوص حکومتی نظام اور ریاست کے نظام کے چلانے کے اندر ایسے باکمال فیصلے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیے جو آج تک بلکہ رہتی دنیا تک مثال بن چکے ہیں۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیت المال کے نظام کو اتنا منظم کیا کہ ہر غریب کا حق اس کے دروازے پر پہنچایا گیا۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوجی نظام کو اور جتنا بھی یہ پولیس کا نظام تھا اس کو اتنا آپ نے منظم کیا کہ آج تک آپ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے بہت ساری حکومتیں اور بہت سارا نظام اسی طرح چل رہا ہے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ خود دور خلافت کے اندر آپ کا رہن سہن، آپ کا لباس، آپ کا کھانا پینا، آپ کا چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا اتنا سادہ تھا کہ بڑے بڑے بادشاہ آپ کو دیکھ کر حیران ہو جاتے۔ اور بعض اوقات تو یوں ہوتا کہ بڑے بڑے سفیر جب آپ کو ملنے آتے تو آپ کو دیکھ کر وہ یہ جج ہی نہ کر سکتے کہ یہی وہ امیر المؤمنین ہے کہ جو 36 لاکھ مربع میل پر حکومت کرتا ہے، کیا وہی عمر بن خطاب ہے کہ جس کے نام سے بڑے بڑے بادشاہ ڈر جاتے ہیں، کانپ جاتے ہیں، سہم جاتے ہیں۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے دور پاک کے اندر شیر اور بکری ایک جگہ سے پانی پیتے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور پاک میں کوئی بندہ زکوٰۃ لینے والا نظر نہ آتا، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاصہ یہ تھا کہ آپ ساری رات مدینہ شریف کی گلیوں میں آپ گشت فرماتے تھے، اور رات کو آدھی رات کو پچھلے پہر بھی آپ لوگوں کی فریاد سنتے تھے۔ بڑے اور بہت سارے اس بارے میں واقعات بھی ملتے ہیں احادیث کے اندر، تاریخ کے اندر، کہ آپ اپنے کندھے پر خود راشن اٹھا کر غریبوں کے گھر پہنچایا کرتے۔ بلکہ ایک دفعہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر فرما رہے تھے تو ایک جگہ آپ پہنچ کر رونا شروع ہو گئے، تو آپ کے غلام نے پوچھا کہ امیر المؤمنین اتنے بڑے بادشاہ ہیں، امیر المؤمنین ہے، خلیفۃ المسلمین ہے، اور بلا وجہ روئے جا رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں بلا وجہ نہیں رو رہا، بلکہ رونے کی وجہ یہ ہے کہ آج ابھی جس مقام اور جس جگہ پہ میں کھڑا ہوں، یہاں پر ایک دفعہ میرے باپ خطاب نے مجھے 6 اونٹ سیدھے کرنے کا بولا تھا کہ انہیں لائن میں لگا دو، تو میں ایک کو سیدھا کرتا، دوسرا پھر جاتا، دوسرا سیدھا کرتا، تیسرا پھر جاتا۔ میں رو اس وجہ سے رہا ہوں کہ یہ اسلام کی برکت ہے، یہ حضور کے دین کی برکت ہے کہ عمر کے کہنے پر تو 6 اونٹ بھی سیدھے نہ ہوتے، اور آج بڑے بڑے بادشاہ بھی عمر کے ایک اشارے پر سیدھے ہو جاتے ہیں اور ایک قطار کے اندر لگ جاتے ہیں۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو دور خلافت، آپ کی عاجزی، آپ کی پرہیزگاری، آپ کا تقوی، روزانہ رات کو اٹھ کر خود اپنے پاؤں پر درے مارنا اور کہنا کہ آج بتاؤ تم نے کون کون سے گناہ کیے ہیں، بتاؤ تم نے کون کون سے گناہ کیے ہیں۔ اور عید والے دن بھی آپ کا رونا، لوگ کہتے ہیں کہ عمر آج تو خوشی کا دن ہے، تو حضرت عمر فرمایا کرتے تھے کہ خوش تو وہ ہو کہ جس سے پتہ ہو کہ اس کے روزے قبول ہو چکے ہیں، جس کے عبادات قبول ہو چکے ہیں۔ عمر کو نہیں پتہ کہ اس کی عبادات، اس کے روزے قبول ہوئے یا نہ ہوئے ہیں۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک زندگی کے کس بہار کا ذکر کیا جائے، کس گوشے کا ذکر کیا جائے، مختصر یہی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر، آپ کے تعلیمات پر چل کے نظام کو، حکومتی نظام کو، ریاستی نظام کو جس انداز میں آپ نے چلایا ہے، اگر آج بھی مسلمان اس راہ پر چل پڑیں تو اللہ پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کو غلبہ عطا فرمائے۔ رب کائنات کی بارگاہ میں دعا ہے، التجا ہے کہ ہمیں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر، آپ کی تعلیمات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔